حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں میں یہ 3 علامات پائی جاتی ہوں وہ عورتیں بہت ہی بابرکت عورتیں ہوتی ہیں۔ کون سی 3 علامات؟ پہلی علامت، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے پر کوئی دقت نہیں ہوتی، بہت ہی آسانی سے رشتہ ہو جاتا ہے۔ دوسری علامت، اس کا حق مہر شریعت کے مطابق ہوتا ہے، آسان سا ہوتا ہے۔ تیسری علامت فرمایا اس کے ہاں بچوں کی پیدائش بہت ہی آسانی سے ہوتی ہے۔ فرمایا جن عورتوں میں یہ 3 علامات پائی جاتی ہوں وہ بہت ہی بابرکت عورتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا لوگو، بابرکت عورت سے شادی کرو، بابرکت عورت سے نکاح کرو، بابرکت عورت کو تلاش کرو، بابرکت عورت کو تلاش کر کے اس عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر کی زیب و زینت بناؤ۔ جب آپ کے گھر کی دہلیز پر بابرکت عورت نے قدم رکھا، ایسی عورت نے قدم رکھا تو تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، گھر میں محبت پھیلے گی، نفرتوں کے جنازے نکل جائیں گے۔ جب گھر میں محبت آئے گی تو پھر گھر میں رزق وسیع بھی آئے گا، گھر میں مال بھی آئے گا، پھر گھر میں رہنے والوں کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ جس گھر میں برکت آتی ہے اسی گھر میں محبت بھی آتی ہے، جہاں محبت آتی ہے وہاں مال بھی آتا ہے، وہاں کامیابی بھی آتی ہے۔ ایک عورت تھی، وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی، 3 بزرگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی تو نہیں ہوں، آپ اجنبی ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، چلیں آئیں میرے گھر آئیں، میرے گھر تشریف لے آئیں، میں آپ لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، آپ لوگوں کو پانی پلاتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، بدلے میں آپ لوگ میرے حق میں ڈھیروں دعائیں کیجیے۔ ان 3 بزرگوں نے کہا کہ اس گھر کا مالک گھر میں موجود ہے؟ عورت نے کہا نہیں، گھر کا مالک موجود نہیں، میرا شوہر گھر میں موجود نہیں۔ 3 بزرگوں نے کہا پھر ہم آپ کے گھر نہیں آ سکتے۔ رات ہو گئی، جب گھر کا مالک اس مائی کا شوہر گھر میں آیا تو مائی نے اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ شوہر نے کہا جلدی جاؤ باہر، اگر وہ 3 بزرگ بیٹھے ہیں تو ان کو اندر لے کے آؤ، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بدلے میں وہ ہمیں ڈھیروں دعائیں دیں گے۔ یہ عورت گھر سے باہر نکلی، دیکھا وہ 3 بزرگ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے۔ عورت نے کہا گھر کا مالک آ گیا ہے، میرا شوہر آ گیا ہے، وہ تمہیں اندر بلا رہا ہے، آئیں آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ ان 3 بزرگوں نے کہا کہ ہم تینوں ایک ساتھ اندر ہرگز نہیں جا سکتے، ہم میں سے ایک ہی اندر جائے گا، تینوں اندر ہرگز نہیں جا سکتے۔ عورت حیران ہو کر بولی وہ کیوں؟ ایک شخص نے یہ بات کرتے ہوئے وضاحت کی کہ میرا نام مال ہے، دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا نام محبت ہے، تیسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا نام کامیابی ہے، ہم میں سے ایک ہی اندر جائے گا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے وضاحت ختم کی کہ جاؤ پہلے اپنے شوہر سے مشاورت کرو کہ وہ کس کو مہمانی کا شرف بخشتا ہے، کس کو خدمت کا شرف بخشتا ہے، پہلے جاؤ اپنے شوہر سے مشاورت کرو، ہم میں سے ایک ہی اندر آئے گا، یا محبت آئے گی، مال آئے گا، یا کامیابی آئے گی۔ یہ عورت خوشی خوشی گھر کے اندر گئی، اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کے دروازے کے باہر محبت بھی بیٹھی ہے، مال بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اب بتائیں کس کو مہمانی کا شرف بخشتے ہیں۔ شوہر خوشی خوشی چیخنے لگا، چلا اٹھا، کہنے لگا جاؤ مال کو اندر لے کے آؤ، دولت کو اندر لے کے آؤ، جب مال آئے گا، دولت آئے گی، ہم لوگ امیر بن جائیں گے، پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی، جاؤ جلدی مال کو اندر لے کے آؤ۔ عورت نے شوہر کی بات کا اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ ہم کامیابی کو اندر بلا لیتے، جب کامیابی ہماری مہمان بنے گی، ایک تو ہم خود کامیاب ہوں گے، دوسری ہماری اولاد بھی کامیاب ہوگی۔ تیسرے کمرے میں بیٹھی بہو یہ تکرار سن رہی تھی، شوہر کہتا ہے کہ جاؤ مال کو اندر لے کے آؤ، بیوی کہتی ہے نہیں کامیابی کو اندر بلا لیتے ہیں۔ شوہر نے آواز دی کیوں نہ ہم محبت کو دعوت دے دیتے، جب محبت ہماری مہمان بنے گی
تو گھر میں نفرتوں کے جنازے نکل جائیں گے، محبتیں عروج پر آ جائیں گی، زندگی کے باقی 4 دن جو باقی رہ گئے ہیں خوشی سے گزریں گے، خوشی سے بیتیں گے۔ اب بہو کی نصیحت پر ان دونوں نے عمل کیا۔ اچھا پھر جاؤ محبت کو لے کے آؤ، محبت کو دعوت دیتے ہیں، محبت کی خدمت کرتے ہیں، محبت کو مہمانی کا شرف بخشتے ہیں۔ عورت باہر گئی، تم میں سے محبت کون ہے؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، میرا نام محبت۔ آپ پھر اندر آ جائیں، آپ کو ہی مہمانی کا شرف بخشتے ہیں، آپ کی ہی خدمت کریں۔ اب جیسے ہی محبت اٹھ کر ان کے گھر کے اندر جانے لگی، پیچھے سے مال بھی کھڑا ہو گیا، کامیابی بھی کھڑی ہوگی۔ یہ دونوں محبت کے پیچھے ان کے گھر جانے لگے۔ مائی حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر کہنے لگی، ابھی تو آپ تینوں کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ایک اندر جائے گا، اب جب ہم نے محبت کو دعوت دی ہے تو تم تینوں اندر جا رہے ہو، دونوں اندر جا رہے ہو، مال بھی اندر جا رہا ہے، کامیابی بھی اندر جا رہی۔ عورت کی یہ بات سن کر دونوں نے کہا، مائی جہاں محبت جاتی ہے ہم دونوں وہیں جاتے ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے مال بھی وہیں ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے کامیابی بھی وہیں ہوتی ہے۔ جوانو، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اپنے دل میں اور اپنے ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، اس سے آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، برکت والی عورت کو تلاش کر کے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر کی زینت بنانا۔ جب برکت والی عورت، اس کی سب سے بڑی نشانی اس کا جو حق مہر ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ اس کے حق مہر میں گاڑیاں نہیں لکھی جائیں گی، کوٹھیاں نہیں لکھی جائیں گی، مربع نہیں لکھے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے دور میں کیا تھا، جس کے پاس دینے کو کچھ روپے نہیں تھے تو میرے نبی فرمایا کرتے تھے، جاؤ اس کو سورۃ الرحمن سکھا دینا، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ سورہ یاسین سکھا دینا، قرآن پڑھا دینا، دین کی تعلیم دینا، میری کچھ احادیث مبارکہ اپنی خاتون کو یاد کرا دینا، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ ایک خوبصورت عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن یہ عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی، راستے میں سے کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس عورت نے کہا، تجھے کیا تکلیف ہے، کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا، کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے، تیرا حسن میرے دل میں سما گیا ہے، لہٰذا میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا اگر تو مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے اور اگر تو مجھے اپنانا چاہتا ہے تو پھر میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر، میں تیری ہو گئی۔ آج ہمارے معاشرے کے نکاحوں میں جو شرائط لکھی جاتی ہیں ان پر بھی نظر دوڑائیں، اس نیک خاتون کی شرط پر بھی نظر دوڑائیے گا۔ اس خاتون نے کہا، میری ایک شرط ہے۔ نوجوان نے کہا، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اس نے کہا، میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہائے ہائے، قربان جاؤں اے نیک خاتون تیری شرط پر۔ کہا 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ، میں تیری ہوگی۔ اس کو پتا تھا نا کہ جب یہ عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھے گا، جب یہ عمر کے پیچھے قیام کرے گا، رکوع و سجود کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اس کو میرا حسن بھول جائے گا، پھر حسن والے کا حسن اس کے اندر، اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گا۔ ہوا بھی ویسے۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور رب کے عشق میں، رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا۔ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل عورت۔ اب جو جوان بیٹھے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنیں، بڑی ہی حسین و جمیل، اللہ نے بڑا ہی حسن دے رکھا تھا، حسن سے نواز رکھا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔
روزانہ مسجد نبوی میں، پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی، یہ تو بعد میں الگ الگ ہوئی۔ یہ خوبصورت حسن کی ملکہ، حسن کی پیکر، نمازی عورت، اللہ کی نیک بندی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ قبلہ ایک دن ایک نوجوان نے راستہ روک لیا، صبح فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی نا، ایک نوجوان نے راستہ روک لیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن آخر عورت وہ بولی پڑی، اے تجھے کیا تکلیف ہے نوجوان؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو کیوں مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ کچھ کہنا ہے تو نے؟ بتا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور تیرے حسن پہ میں فدا ہو گیا ہوں، جوانوں دل کے کانوں سے سنے، میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے حاصل کرنا چاہتے؟ کہا یہ تو کوئی مشکل والی بات ہی نہیں ہے، کہا میرے پاس ایک شرط ہے، اگر تو وہ شرط پوری کر لے تو بس میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط؟ اب شرط ضرور سنیے گا، اس عورت کی جو شرط ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنیے، ہم یہاں یہی بات تو پہلے مان لو۔ کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے، اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے، بس میں تجھے پانا چاہتا ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے۔ اس خوبصورت عورت نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کتنی؟ 40 دن۔ جوان میاں 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ، میں تیری ہو گئی، سودا پکا۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی بڑا آسان ہے۔ اس نے جناب مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، اسی دن سے نماز پڑھنی شروع کر دی، فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر ہے، مغرب عشاء ہے تو مسجد کے ساتھ دوست۔ وہ خوبصورت عورت کو پانا چاہتا تھا، خوبصورت عورت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، خوبصورت عورت کو پانا چاہتا تھا۔ اس کی شرط تھی کہ 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ۔ ہائے میں قربان جاؤں، یہ نوجوان ادھر عمر کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا، ادھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی، نماز پڑھتا رہا۔ 40 دن جب مکمل ہوئے، 40ویں دن اسی راستے سے جا رہا تھا، وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی تھی۔ اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میاں تیری مہربانی ہے، تو نے میری شرط پر عمل کیا ہے، تو نے میری شرط پہ پورا اترا ہے، تو نے میری شرط کا احترام کیا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر 40 دن سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ۔ نوجوان میاں تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہٰذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ، اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے، عمر نے میرے دل کا تعلق میرے قریب، اب مجھے حسن کا بادشاہ مل گیا ہے، اب مجھے حسینوں کا حسین مل گیا، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ جوانو